نماز جمعہ کی برکت سے، کتاب و سنت سے خوشہ چینی کا موقع ملتا ہے۔ ہم سب لوگ مل بیٹھ کر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ علوم دینیہ سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، کتاب و سنت سے روشنی ملتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں انسان پھر مسلمان بنایا اور ہمیں تندرستی کی نعمت عطا فرمائی۔ جیسا کہ پچھلی حاضری پر عرض کیا تھا، شرم و حیا اور اسلامی حجاب کی فرضیت اور اہمیت ہمارا یہ موضوع تھا، اور آج بھی اسی پر گفتگو ہوگی۔ گزشتہ حاضری پر میں نے حضور نبی کریم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 ارشادات اس عنوان پر سنائے تھے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں: الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء جفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے۔ بے حیائی، بے شرمی، یہ بے وقاری ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ والبذاء فی النار، اور اس کا مقام دوزخ ہے۔ دوسری حدیث پاک سنائی تھی، ارشاد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحیاء والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الآخر۔ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان میں سے جب ایک اٹھ جائے دوسرا بھی اٹھ جایا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یوں بیان کی تھی کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ شرم و حیا اس کا نتیجہ بہت بہتر ہوتا ہے، اس کا انجام خیر ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک چوتھی نمبر پر عرض کی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت، ان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اربع سنن من سنن الانبیاء، 4 چیزیں اللہ کے تمام نبیوں کی سنت ہیں: الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ شرم و حیا کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح فرمانا۔ وہ ایک اور حدیث پاک بھی سنیے، پھر آج کا سبق شروع کریں گے۔ رسول کریم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: ان لکل دین اخلاق و اخلاق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین کا ایک خصوصی شان اور امتیاز ہوتا ہے، اور اسلام کا خصوصی شان اور امتیاز کیا ہے؟ حیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کے بعد ہم اللہ کے پاک قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس مضمون پر اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا
ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے سورہ الاعراف شریف کی ایک آیت کا حصہ عرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد پاک، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا، لیواری سوآتکم بریشا، تاکہ تم لباس کے ذریعے اپنے جسم کے شرم کے حصے چھپاؤ، وریشا، اور اس سے آرائش کرو، اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرو۔ ایک اور آیت کریمہ سنیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میرے رب نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ وہ بے حیائی ظاہر ہو یا باطنی ہو۔ تیسری حدیث آیت کریمہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 24واں پارہ سورہ المؤمن، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خدا تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیجیے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کلام حکمت نواز قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اپنی ان عورتوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرا رکھو۔ آیت کے اس جملے سے اشتباہ پڑتا ہے کہ شاید اسلام مسلمات کو گھروں میں قید رکھنا چاہتا ہے، کہ یہ مردوں کو حکم ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو گھروں میں روکو۔ یہاں سے تھوڑا سا اشتباہ تھا، اس اشتباہ کو دوسری آیت کریمہ میں دور کر دیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں، تم رضاکارانہ طور پر اپنے آپ ہی اپنے گھروں میں رہا کرو، تم اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ اب کوئی کہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان خواتین اپنے گھروں میں ہی رہیں؟ کیا سسرال نہیں جانا؟ کیا میکے نہیں جانا؟ کیا غمیوں پر نہیں جانا؟ کیا شادیوں پر نہیں جانا؟ کیا محلے میں نہیں جانا؟ کیا بازار میں نہیں جانا؟ جانا تو ہے، طوعاً و کرہا جانا تو پڑتا ہے۔ لہذا اس آیت میں ساتھ ہی فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کوشش کرو تم گھروں میں ہی ٹھہری رہو، نکلنا پڑے تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ جہالت کے دور میں جس طرح عورتیں اپنے تجمل کے ساتھ اظہار جمال کرتی ہوئی نکلا کرتی تھیں، تم اس دور کی طرح نہ نکلو۔ اب نکلنا کیسے ہے؟ کوئی کہے کہ یہ آیت کریمہ تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور یہ ٹھیک ہے،
یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، امہات المومنین کے لیے ہے۔ تو بھائی یہ حکم تو امہات المومنین کے لیے ہے، یہ تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، یہ تو اہل بیت کرام کے لیے ہے۔ اس کی پہلی 4 آیتیں اور آخری 10، 16، 12، 20 آیتیں وہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور وضاحت ایک اور آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ آیتیں تو ازواج مطہرات کی شان میں ہیں، یہ تو آل رسول کے لیے ہیں، یہ تو اہل بیت رسول کے لیے ہیں، یہ تو امہات المومنین کے لیے ہیں، تو پھر اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں لازواجک اپنی ازواج کو بھی، اپنی حرمات کو بھی، اپنی بیویوں کو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو بھی یہ فرما دیں، ونساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتوں سے بھی فرما دیں۔ یعنی پردے کے حکم میں ازواج مطہرات بھی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ہیں، اور ونساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتیں بھی ہیں۔ ان تینوں سے فرما دو، ازواج مطہرات سے، بنات مبارکہ سے، اور تمام اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے سر پر بڑی چادر رکھیں، اتنی بڑی چادر ہو کہ سارا وجود اس کے ساتھ لپٹا جائے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ پردے کا اہتمام ہوا۔ اب کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ کسی ایسے شخص نے جو گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، غیر محرم ہے، اب اس نے ملاقات کرنی ہے، اس نے پوچھنا ہے، کوئی چیز پکڑنی ہے، ازواج مطہرات سے کوئی بات کرنی ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرو